الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم ترین رکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک گھر بیت اللہ کا قصد کرنا اور حج کے ارادے سے نکلنا، یہ اسلام کے بنیادوں میں سے ایک عظیم ترین بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر حج کو فرض کیا گیا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کیا کرو. جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہے. طاقت دو طرح کی ہے، ایک بدنی طاقت، ایک مالی طاقت. اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس میں سے کچھ ارکان کا تعلق صرف بدن سے ہے، کچھ ارکان کا تعلق صرف مال سے، اور کچھ ارکان کا تعلق بدن سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے. کچھ ارکان کا تعلق صرف بدن سے ہے، جیسے شہادتین کا اقرار، اللہ کے اکیلے معبود ہونے کی گواہی دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا. یہ دونوں گواہیاں زبان سے ادا کی جاتی ہیں، تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ بدن سے. اسی طرح نماز، اس کا تعلق کس سے ہے؟ بدن سے. روزہ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ بدن سے. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق صرف بدن سے. ایک چیز ایسی ہے جس کا تعلق صرف مال سے ہے، وہ ہے زکوٰۃ. وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ. اور ایک چیز ایسی ہے جس کا تعلق مال سے بھی ہے اور بدن سے بھی ہے. لہذا جس کے پاس مالی حیثیت بھی ہے اور وہ اپنے بدن سے پہنچ کر بیت اللہ پہنچ سکتا ہے، جا سکتا ہے، تو ایسے شخص پر بیت اللہ کا حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر لازم ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر لازم ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. حدیث ہم نے ہمیشہ پڑھی سنی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. پہلی بنیاد یہ ہے کہ ایک اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دینا. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے.
اسی کا دوسرا حصہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دونوں گواہیاں اسلام کا پہلا رکن ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو بات زبان سے آدمی کہتا ہے اس کے دل میں بھی ہونا ضروری ہے۔ زبان سے کہنے کا نام اسلام ہے اور دل سے کہنے کا نام ایمان ہے۔ دل سے کہنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی لیے دور رسالت میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، زبان سے خالی اقرار کر لیا، دل میں ایمان اترا نہیں۔ دل میں ابھی ایمان اترا، صرف زبان سے بول رہے تھے کہ ہم ایسے مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے۔ اس وقت تو اللہ کو معلوم تھا، اللہ اس وقت وحی اتارا کرتا تھا، نبی پر بات کھولا کرتا تھا۔ تو اللہ نے بتایا قالت الاعراب آمنا، دیہات کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو مومن بن گئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ ان کو بتاؤ لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان اترا نہیں ہے، بلکہ صرف تم نے زبان سے اقرار کر لیا ہے، دل میں ابھی ایمان اترنا باقی ہے۔ مسلمان اور مومن بننے کے لیے دونوں چیزوں کا دخل ہے، زبان سے اقرار بھی ہو اور دل میں بات اتری بھی ہو۔ اسی لیے مومنین کی اور اہل جنت کی جو صفات ذکر کی گئی ہے 22ویں پارے میں پہلے ہی صفحہ پر جو رکوع ختم، پہلا رکوع ختم ہوتا ہے تو وہاں دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین معلومہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ مسلمانوں کا ذکر الگ کیا گیا اور مومنین کا ذکر، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کا تعلق زبان اور دل سے ہے کہ جب آدمی زبان سے اقرار کرے گا تو اس کا نام ہے مسلم، اور جب دل سے اس کو ایکسپٹ کرے گا تو اس کا نام ہے مومن۔ دونوں چیزیں ضروری ہے مومن بننے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ صرف کسی ایک چیز کا جو ہے دخل ہو تو اس سے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دل سے اقرار کر رہا ہے، زبان سے نہیں بولتا ہے، نہیں چلے گا، زبان سے بولنا بھی ضروری ہے۔ زبان سے بولتا ہے، دل سے مانتا ہی نہیں، تب تو اور خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے یہ دونوں باتوں کی گواہی اسلام کی بنیاد ہے، ایک اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دینا، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، یہ بنیاد ہے۔ دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ایتاء الزکات، زکات کو ادا کرنا، وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں امام خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، حجوا قبل الا تحجوا، حج کرو اس سے پہلے کہ تم حج نہ کر سکو، حج کرو اس سے پہلے کہ تم حج نہ کر سکو۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا کیف نحج قبل الا نحج، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ حج کرو اس سے پہلے کہ ہم حج نہ کر سکے؟ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں حج کرنے نہیں ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایسا ہوگا۔ ان تقعد العرب على بطون الاودية فيمنعون الناس السبيل، کہ عرب کے لوگ وادیوں کے بیچوں بیچ بیٹھیں گے۔ وادی کہتے ہیں دو پہاڑی کے درمیان جو ایریا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دو پہاڑ بازو میں اور بیچ میں جو راستے ہوتے ہیں، ایسے پورے علاقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو عرب کے لوگ وادیوں میں بیٹھیں گے اور جانے والے لوگوں کو کیا کر دیں گے؟ روک دیں گے، ان کا راستہ روک دیں گے، منع کر دیں گے، تم نہیں جا سکتے۔ تو یہ واقعہ ہے کہ لوگوں کو روکا جائے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے بدنی استطاعت بھی دی ہے اور مالی استطاعت بھی دی ہے، اس کے لیے حج کرنا کیا ہے؟ بہت سارے لوگ حج کرتے نہیں، اس نیت سے نہیں کرتے ہیں کہ ذرا بوڑھے ہو جائیں گے، تھوڑا بال وال پک جائیں گے، بچوں کی شادی کر لیں گے، گھر لے لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، پھر لاسٹ میں جو بچ گیا وہ کام حج کا بچ گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ حج جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، بدنی استطاعت موجود ہے، حج ہم پر کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔
فوری طور پر حج کرنا چاہیے. آج تو جوانی کا حج مطلوب ہے، بوڑھے لوگ کا کام نہیں. بوڑھے لوگ کا کام جب حج میں اموات ہوتی ہے، موت واقع ہوتی ہے، تو کس کی واقع ہوتی ہے؟ دیکھتے ہیں جوانوں کی واقع ہوتی ہے، بوڑھے لوگوں کی. وہاں کی جو گرمی ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، میلوں چلنا پڑتا ہے، کئی کلومیٹر کے سفر کرنے پڑتے ہیں، تو وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتے ہیں. ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ساتھ میں ہو. اور بہت سارے بچے جو کمانے والے رہتے ہیں، بڑے میاں کو لا کے ٹور والے کے حوالے کر دیتے ہیں، جاؤ لے کے. اب ان کا جو کچھ پرابلم رہے گا تم سنبھالتے رہو، ہم پیسے دے رہے ہیں باقی تم دیکھ لو. تو یہ ایک اپنے سر پر سے گویا وبال اتارنے جیسی بات ہو گئی. ورنہ ضرورت ہے کہ ایسے بوڑھے شخص کے ساتھ میں کسی رہبر کو بھی کیا کیا جائے؟ ساتھ دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک بوڑھے انسان کی وجہ سے ٹور والے کو بھی پریشانی اور ساتھ میں رہنے والے سارے انسانوں کو بھی کیا ہوتی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات. میرے گھر کا بوڑھا آپ کے سر پہ ڈال دو، آپ چلے گا؟ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں میں نے پیسے دیا تھا، پیسے دیا تھا، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ کون، اس کی ساری تکلیفیں کون برداشت کرے گا؟ اس کے باوجود ٹور کے ذمہ داران اور ٹور کے ساتھ میں جتنے ساتھی لوگ رہتے ہیں وہ سب سمجھ کر لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. بڑی ان کی کیا ہے اس میں قربانیاں ہیں. بہرحال لیکن یہ ضروری ہے کہ جوانوں کو جوانی میں کیا کرنا چاہیے؟ حج کرنا چاہیے. اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ ضرور اس میں پہل کرے، کیونکہ یہ زمانہ ہی الحج اشہر معلومات. حج یہ چند مہینوں کا نام ہے. ویسے تو حج 5 دن میں ہوتا ہے. کتنے دنوں میں ہوتا ہے؟ 5 دنوں میں حج ہوتا ہے. حج کو جانے کے لیے 40 دن کا ٹور ضروری نہیں ہے. حج ہونے کے لیے 40 دن کا ٹور ہونا ضروری نہیں ہے کہ 40 دن کو جانا پڑے گا. اب حج بولے تو 40 دن کا حج تو حج کتنے دن کا ہے؟ صرف 5 دن کا. کوئی آدمی 6 دن کے لیے جائے، 7 دن کے لیے جائے، 10 دن کے لیے جائے، تب بھی اس کا حج ہو جائے گا. بلکہ عرب کے لوگ تو صرف 2 دن کے لیے آتے ہیں. کتنے دن کے لیے؟ وہ لوگ تو 2 دن کے لیے آتے ہیں، صرف عرفات میں حاضری دیتے ہیں، 10ویں دن طواف کر کے باقی سب دما دم کر کے نکل جاتے ہیں. دما دم کا مطلب ہے باقی جتنی چیزیں اس کے لیے دم دے کر نکل جاتے ہیں. اور ان کو اللہ نوازا ہے، وہ اچھے سے اچھا دم دے کر نکل جاتے ہیں. بہرحال لیکن ہم 6 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 10 دن کے لیے جائیں تب بھی ہمارا حج ہو جائے گا. حج جانے بہت سارے لوگ جوانی میں حج اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی جاب ہوتی ہے، ان کا کام ہوتا ہے، جو کام کی وجہ سے 40 دن کے لیے جا نہیں سکتے ہیں، تو سوچتے ہیں بعد میں کریں گے. ضروری نہیں، آپ ہفتے بھر کی چھٹی ڈالیے، ہفتے بھر میں بھی آپ کا حج پورا ہو جائے گا. یہ 40 دن والا معاملہ تو پہلے سے اپنے یہاں چل رہا ہے، ٹور سے اور حج کمیٹی سے جا رہے ہیں تو اس حساب سے لے کے جاتے ہیں کہ روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ 40 دن جماعت سے جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے بڑے فضل ہوتے ہیں. جو آدمی 40 دن جماعت کے ساتھ کیا پڑھتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں. 40 دن شب اولیٰ کی پابندی کرتا ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں. 40 دن تکبیر تحریمہ کی پابندی کرتا ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں. تو اس حساب سے ہمارے پچھلے لوگوں نے یہ ٹور کی رکھی کہ 40 دن وہاں گزارے جائے اور پوری جو عبادتوں کا ہم اگر یہاں 40 دن اہتمام کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو وہاں تو اور بھی زیادہ حاصل ہوگا. اس حساب سے وہ 40 دن کا ٹور بنایا جاتا ہے. ورنہ حج اور عمرے کے لیے 40 دن کی ضرورت نہ، حج کرنے کے لیے 40 دن کی ضرورت ہے، 5 دن میں ہو جائے گا. اور نہ عمرہ کرنے کے لیے 15 دن کی ضرورت ہے، بلکہ وہ بھی 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے میں ہو جائے گا. جو آسان ہے اس کو آسان کر کے ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا. کتنے حج کیے؟ لکھا ہے علماء نے حضرت آدم علیہ السلام نے جب حج کیا تو جبرائیل علیہ السلام ان سے کہنے لگے ان الملائکۃ کانوا یطوفون بقبلک بهذا البیت ب7,000 سنہ. فرشتے تم سے پہلے اس بیت اللہ کے 7,000 سال سے طواف کر رہے ہیں. تم سے پہلے فرشتے اس بیت اللہ کے 7,000 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ طواف میں لگے ہوئے ہیں. حضرت آدم سے بھی پہلے سے فرشتے اس بیت اللہ کا کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں.
صاحب تعجیز فرماتے ہیں سب سے پہلے حج حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، وَإِنَّهُ حَجَّ 40 سَنَةً مِنَ الْهِنْدِ مَاشِيًا، اور حضرت آدم نے ہندوستان سے چل کے 40 حج کیے۔ کتنے؟ بولیے، ایک کیرلا کا آدمی گیا تو دنیا پاگل ہو گیا چل کے، نہیں سمجھے آپ؟ ساری دنیا سمجھے کہ بہت بڑا کمال ہے، یہ کمال تو کس نے کیا؟ سب سے پہلے اترنے والے وہ بھی ہندوستانی، سب سے پہلے کہاں اترے؟ ہندوستان میں اترے۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم نے حج کیا، اور کتنے حج کیے انہوں نے؟ پھر 40 حج کیے ہندوستان سے چلتے ہوئے جا کر۔ اس زمانے میں کوئی سواریوں کے انتظامات نہیں تھے۔ بہرحال اس طرح قربانی اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو ہر نبی نے انجام دیا ہے۔ ہر نبی نے، ما من نبی الا حج، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے حج نہ کیا، ہر نبی نے بیت اللہ کا کیا کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو ہم وہ عمل کرنے جا رہے ہیں جس عمل کو ہر نبی نے انجام دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ معمولی بات نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ حج کی سعادت عطا فرمائے، یہ بہت اونچی نیکی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جانی اور مالی دونوں طاقت موجود ہے، اور ابھی تک ہمارا حج نہیں ہوا ہے، اسی سال ارادہ کر لیں، اسی سال ہم ارادہ کر لیں۔ آئندہ ابھی دیکھیے حج تو دن بہ دن کیسے بڑھتے جا رہا ہے، اس کا خرچہ بھی بڑھتے جا رہا ہے۔ آئندہ سال کتنے ہوں گے پتہ نہیں، اس کے بعد والے سال کتنے ہوں گے پتہ نہیں، تو دن بہ دن یہ خرچے بڑھتے جائیں گے۔ اگر ہمارے پاس ہے پہل کر لینا چاہیے، کوئی ضروری نہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ 40 دن کے لیے آپ جائیں، 7-8 دن میں 10 دن میں بھی جا کر واپس آیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حج، جس آدمی نے بیت اللہ کا حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، فضیلت کیا ہے دیکھیے، حج کیا اور حج کے دوران اگر اس کی بیوی ساتھ میں ہے تو اس سے اس نے ریلیشن نہیں رکھا، صحبت نہیں کیا، اور اسی طریقے سے اس نے حج کیا اور اپنی زبان کی حفاظت کی۔ اپنے زبان کے حج میں کیا کیا؟ اس لیے کہ ابھی ہم چند لوگ اپنے ہی محلے کے مل کر بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کا مزاج بدل جاتا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً ایک دوسرے پہ گرم ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ اے جیدا بھائی میرے سے زیادہ گیری کرتا ہے کیا؟ کیا دیر بعد پانی نہیں ملا، کیا چائے نہیں ملی، کیا 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 ہم لوگ بول دیتے ہیں۔ یہ تو ہم لوگ یہاں آپس میں محلے والے لوگ ہیں تو ہمارے درمیان اختلاف ہو جاتے ہیں، وہاں تو پوری دنیا کے لوگ آ جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ہر آدمی کی زبان الگ، ہر ایک کا رنگ ڈھنگ الگ، ہر ایک کی جو ہے چہرے کی بناوٹ الگ، ہر ایک کا جو نیچر الگ۔ ایسے موقع پر تو اور بھی زیادہ اختلافات اور جھگڑے ہونے کی نوبتیں آتی ہیں۔ ایسے موقع پر جو آدمی باوجود جھگڑے کی نوبت آ رہی ہے پھر بھی وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ بچا رہا ہے، بولنے کا نہیں، تکلیف ہو رہی ہے برداشت کر لے گا۔ تو جو اس طرح برداشت کرتا ہے اور اپنی زبان کی کیا کرتا ہے، گالی سے، جھگڑے سے، غلط بات کرنے سے اپنی زبان کو بچاتا ہے۔ تو جس انسان نے حج کیا اور حج کے دوران اس نے نہ بیوی سے تعلقات رکھے اور نہ اس نے کوئی جھگڑا کیا بلکہ اپنی زبان کی مکمل حفاظت کی، حدیث میں ہے کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے ایسا واپس آئے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ آج جنے ہوئے بچے کے سر پر کوئی گناہ کا وبال نہیں ہوتا، حج سے واپس آنے والے، اس طرح حج کر کے آنے والے کے سر پر گناہ کا کوئی وبال باقی نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنا سب سے اونچا عمل ہے۔ پھر کون سا؟ حضور نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا حج مبرور۔ کیا فرمایا؟ حج مبرور۔ حج خالی کرنا کافی نہیں، حج کے ساتھ حج مبرور ہونا ضروری ہے۔ کیسا ہونا ضروری ہے؟ مبرور کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ ابھی چند باتیں ذکر کی گئی، کہ حج کے بیچ اس نے بیوی سے کوئی تعلق قائم
نہیں کرنا ہے۔ حج کے بیچ اس نے اپنی زبان کی مکمل کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، حج کے پورے پیریڈ میں جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اس کا حج حج مبرور بن جاتا ہے۔ اور جو آدمی حج بھی کرتا ہے اور حج کے دوران گناہ بھی کرتا ہے، زبان کی بھی حفاظت نہیں کرتا، آنکھوں کی بھی حفاظت نہیں کرتا اور مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسے آدمی کا ظاہر میں تو حج ہے لیکن حج مبرور نہیں، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں قبول ہونے والا حج کون سا ہے؟ جس میں گناہ سے آدمی بچ کر پورا حج کا پیریڈ گزارے۔ اللہ ہم سب کو ایسا اور حج عطا فرمائے، ورنہ وہ تو خالی ٹور ہو گئے۔ صرف ایسا حج جس میں گناہ بھی ہو رہی ہے، وہ کوئی حج نہیں ہوا بلکہ وہ صرف کیا ہو گئی؟ جیسے کوئی آدمی ادھر ادھر گھومنے کو جاتا ہے، ویسا یہ بھی کہاں گیا؟ ایک گھومنے گیا اور گھوم کر آ گیا، گھومنے کا ٹور ہو گیا۔ ہم کو ایسا والا حج نہیں کرنا ہے بلکہ ہم کو ایسا حج کرنا ہے جو اللہ کے دربار میں کیا ہو؟ قابل قبول ہو۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ فرمایا والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جس حج میں گناہ سے بچ کر حج کیا گیا ہے، ایسے ہی حج کا بدلہ جنت ہے، سوائے جنت کے اور کوئی ایسے حج کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ تو وہ جنت بدلہ بنے گا حج مبرور کا، صرف حج کا بدلہ جنت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا ہے کہ اللہ ہم سب کو حج مبرور عطا فرما۔ بہت سارے لوگ دعا صرف کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں حج عطا فرما، حج نہیں، حج مبرور عطا فرما، مقبول حج عطا فرما، تیری بارگاہ میں قبول ہونے والا حج ہمیں عطا فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نرى الجہاد افضل العمل، کہ ہم جہاد کو عمل میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل سمجھتے ہیں۔ افلا نجاہد، کہ ہم لوگ جہاد نہ کریں، اس لیے کہ جہاد ہماری نگاہوں میں سب سے اونچا عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاد اونچا عمل ہے لیکن عورتوں کا جہاد حج مبرور ہے۔ عورتوں کا جہاد میدان جنگ میں جا کر تلوار چلانا نہیں ہے، بلکہ عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج مبرور۔ لہذا عورتوں کو بھی اگر اللہ نے نوازا ہے تو ان پر بھی حج کو لاگو کیا گیا ہے، حج کی فضیلت ان کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایام چل رہے حج کے، تو بات یہ چلی تھی کہ حج ہوتا ہے کتنے دنوں میں؟ صرف 5 دن میں، لیکن اس حج کی نیت شوال کی 1 تاریخ سے کی جا سکتی ہے۔ کب سے کی جا سکتی ہے؟ یعنی کسی نے حج کا احرام شوال کی 1 تاریخ کو باندھ دیا، 2 تاریخ کو باندھ دیا، 3 کو باندھ دیا، 5 کو باندھا، 10 کو باندھا، 15 کو باندھا، 20 کو، پورے مہینے میں کبھی بھی باندھا تب بھی صحیح ہے۔ اب سے لے کر 10 ذی الحجہ تک وہ کس میں رہے گا؟ احرام میں رہے گا۔ اسی طرح ذوالقعدہ کے اندر اس نے کسی بھی تاریخ کو احرام باندھا تب بھی اس کا احرام صحیح ہے، اور وہ تب سے لے کر حج ہونے تک کے اس کا وہ احرام کی حالت میں رہے گا۔ تو اس طرح یہ ایام حج 2 مہینے 10 دن ہیں۔ بولیے ایام حج کتنے ہیں؟ ایام حج کتنے ہیں؟ 2 مہینے 10 دن، یعنی ان مہینوں کے اندر حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ تو ان مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ جن کو نوازا ان پر تو ہے ہی فرض، لیکن جن کے پاس نہیں ہے طاقت، اگر بدنی طاقت نہیں ہے تو وہ اپنی طرف سے کسی کو پیسہ ہے تو بھیج دے اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے، اور اگر دونوں اعتبار سے طاقت نہیں ہے، نہ بدنی ہے نہ مالی ہے، جن کے پاس بدنی طاقت تو ہے لیکن مالی طاقت نہیں ہے، غریب ہے، تو ٹھیک ہے، حج تو ان پر فرض نہیں، لیکن ان ایام حج میں حج مانگنا کوئی برا تو نہیں ہے نا۔ تو ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حج عطا فرمائے۔ حج کے ایام چل رہے ہیں، کوئی آدمی اپنی استطاعت سے حج کو نہیں جاتا، کوئی آدمی اپنے پاور سے حج کو نہیں جاتا، صرف اور صرف اللہ کے فضل سے جاتا ہے۔ لہذا اللہ کا فضل، اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت اور تیرا فضل مانگتے ہیں کہ تیری رحمت اور تیرے فضل کا مالک صرف تو ہی ہے، کوئی اور مالک، تو تو اپنا فضل
ہم کو عطا فرما، اپنی رحمت ہم کو عطا فرما، یعنی جو بھی اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں، اللہ کی جتنی نعمتیں ہو سب کے سب اس کے اندر شامل ہے، اس طرح ہم اللہ سے مانگے اللہ ہمیں حج مبرور عطا فرما۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم جائیں، تو اسباب پیدا کر دے، مسبب الاسباب، اسباب کو پیدا کرنے والی ذات تو تیری ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں تو وہ کیسے جاتا ہے اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا ہے، جس کو وہاں کا بلاوا آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نوازش ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ مجھ میں اور آپ میں طلب کتنی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، مجھ میں اور آپ میں طلب کتنی ہے اس کو، ہم کو ہمارا کوئی کام کرنا ہے تو ہم کو جس سے کروانا ہے اس سے ہم کتنی ریکویسٹ کرتے ہیں، تو جب وہ سامنے والا ہماری ریکویسٹ کو دیکھتا ہے اس کے مطابق ہمارے ساتھ کام نہ کرتا ہے۔ ایک آدمی وہ ریکویسٹ کر رہا ہے اس کا جلدی کام کرتا ہے، ایک آدمی کم ریکویسٹ کر رہا ہے اس کو جلدی کام، اور ایک آدمی اس کے پاس ریکویسٹ کرنے جا ہی نہیں رہا ہے تو یہ انسانوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ اب اللہ کے سامنے اگر ہم بار بار گڑ گڑائیں گے، مانگیں گے، طلب رکھیں گے اللہ ہمیں وہاں جانا ہے بس تو لے جا تو لے جا، تو کیا اللہ ہمیں نوازے گے نہیں؟ مانگ کر دیکھنے کی ضرورت ہے، طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ جو سچا طالب ہے اللہ اس کو نوازا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ جہاں ہم ان دونوں جگہوں پر جانے کی تمنا رکھیں، وہاں تیسری جگہ مسجد اقصی میں بھی جانے کی تمنا اور دعائیں کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ تھوڑے دنوں کے لیے کورونا کے زمانے میں جب بیت اللہ کا طواف رک گیا تھا تو ساری دنیا پریشان تھی، اور آج رمضان کی کئی دنوں سے ابھی تک مسجد اقصی کی نماز بھی کیا کر دی گئی ہے، دشمنوں نے روک کر رکھی ہے۔ ہمارے جو ہے ہمارے کھانے، ہمارے پینے، ہمارے جو ہے عام زندگی ویسی چل رہی ہے، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑ رہا ہے، ہمیں خیال تک نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بیدار ہو جائیں، تھوڑا ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے کہ اللہ کے مقدس گھروں کو دشمنوں نے کیسے روک کر رکھا ہے، وہاں آج نماز بھی ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ دعا تو کر سکتے ہیں کم سے کم، اتنے بھی ہم گئے گزرے نہ بن جائیں کہ دعا بھی نہ کر سکیں، اس لیے کم سے کم اللہ سے مانگے کہ اللہ مسجد اقصی کو بھی آباد فرما، وہاں کی نماز بھی ہم سب کو عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔